میں نے آپ سے بڑی ضروری باتیں کرنی ہے. میں نے اپنی سیاست کا آغاز اسی شہر سے کیا تھا، پشاور سے کیا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بیج ہم نے بویا تھا آج وہ تناور درخت بن چکا ہے. میں اپنے ان تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ہم نے آئی ایس ایف کا آغاز کیا تھا، اللہ کا شکر ہے آج اس میں ایم این ایز بھی بن گئے ہیں، ایم پی ایز اور وزیر بھی بن گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی انتخابات میں ہم تحصیلیں اور میئر کی نشست ہم نے جیتی ہے، وہ بھی آپ کے آئی ایس ایف اور یوتھ کے نوجوان ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے دوستو، اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. مجھے معلوم ہے دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح سب کی ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میرے دوستو، آج آپ پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیرونی سازش ہوتی ہے، اور سازش کیا کہ پاکستان کو ایک دھمکی آمیز مراستہ موصول ہوتا ہے. اور اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس میں لکھا ہوتا ہے واضح طور پہ کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے. اور اگر یار آپ پیچھے پلیز، ان کو نظر نہیں آ رہا نا. اگر ناکام ہوئی، آپ بھی بیٹھو نا یار، آپ بیٹھے سارے. اگر ناکام ہوئی، سنیے گا، اگر ناکام ہوئی تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور اس میں لکھا ہوتا ہے عدم اعتماد کا. اس وقت تک پاکستان میں کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا چکی، لیکن اس کے اگلے روز 8 مارچ کو یہ سارے چور اکٹھے ہو کے عدم اعتماد کی تحریک جمع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد منڈیاں لگ جاتی ہے سین ہاؤس میں، لوٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے. میرے پاکستانیوں، اب میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ جنگ، یہ لڑائی عمران خان کی یا تحریک انصاف اور یوتھ ونگ کی نہیں ہے. یہ لڑائی پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کی ہے. میرے پاکستانیوں، کیا وجہ تھی؟ پاکستان نے تو دنیا میں مثال دی جا رہی ہے کہ سب سے بہترین انداز میں عالمی وبا کرونا کو پاکستان نے ہینڈل کیا. دنیا میں جن 2 ممالک کا ذکر ہوتا ہے اس میں پاکستان شامل ہے. پاکستان نے ان کے قرضوں کے اور ان کے ادارے جو انہوں نے تباہ کیے تھے، اس کے باوجود معیشت کو آئی سی او سے نکال کے استحکام دیا. تو پھر کیا وجوہات بنی؟ میرے پاکستانیوں، آپ کو یاد ہوگا عمران خان سے پوچھا جاتا ہے کہ امریکہ کو کیا آپ اڈے دیں گے؟ تو آپ کے لیڈر نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. میرے پاکستانیوں، اب پوری بات سنیں. وہ کہتے ہیں، وہ ڈی ٹی شوباز بیکاری، وہ کہتا ہے
وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کہتا ہے کہ قوم خوددار ہے، قوم کی خودداری، اور وہ کہتا ہے کہ قوم ہے بیکاری، بے شرم آدمی تم ہو بیکاری، بوٹ پالشی۔ اب آگے کہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی۔ وہ بے شرم آدمی یہاں پہ آ کے ان لوگوں سے پوچھو کہ جب آپ امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے تو ہر روز مجھے یاد ہے کہ جب پشاور یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، ہر جمعے کو یہاں پہ ایک بم دھماکہ ہوتا تھا، میرے اور آپ کے گھروں سے جنازے اٹھتے تھے، 80,000 ہمارے پاکستانی اس جنگ میں شہید ہوئے، 7,000 سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان شہید ہوئے۔ عمران خان نے اس لیے اڈی دینے سے انکار کیا کہ مزید پاکستانی کسی کی جنگ کا حصہ نہ بنے، انجن نہ بنے۔ دوسری طرف یار پلیز دوسری طرف کہتے ہیں عمران خان سے ڈرون حملوں کا سنیں۔ زرداری اور نواز شریف کے وقت میں 10 سالوں میں 400 ڈرون حملے ہوئے، یار چھوڑو یار، 400 ڈرون حملے ہوئے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان نے کہا، اور ایک عمران خان کے ٹائم پہ ایک بھی ڈرون حملہ 3.5 سالوں میں نہیں ہوا پاکستان میں، لیکن کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا ایئر فورس کو کہ اگر ڈرون نظر آئے تو اس کو گرا دینا۔ اب سنیے، تم لوگوں کو کیا پتا، بے شرمو، جب زرداری امریکہ گیا تو سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ میں غدار حسین حقانی بھی بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں، زرداری سی آئی اے ڈائریکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جاؤ، بے فکر رہو، میں سنبھال لوں گا میڈیا کو۔ گیلانی وکی لیکس میں آیا کہ گیلانی نے امریکن سفیر کو کہا کہ تم ڈرون حملے کرتے جاؤ، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، چائے پی لیں گے، سو جائیں گے۔ اور جن دنوں میں ڈرون حملے ہو رہے تھے تو ان دنوں میں فضل الرحمان این پیٹرسن سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ این پیٹرسن سے ملاقات کرتا ہے، اور ملاقات میں کیا کہتے ہیں سنیے، کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں زرداری اور نواز شریف سے اچھی جوتی پالش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیوں یہ کہا کہ اگر ڈرون نظر آ جائے تو گرا دینا، تم لوگوں میں ہمت نہیں تھی، تمہارے پیٹ میں حرام کی کمائی تھی، تمہاری بائیں جائیدادیں تھی، تم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ باجوڑ میں جب ایک مدرسے پہ ڈرون حملہ ہوا تو 80 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ میرے پاکستانیوں، ایک دوسرا ڈرون حملہ، 400 ڈرون حملے ہوئے پاکستان میں ان کی 10 سالوں میں۔ ایک دفعہ حیات آباد میں ہمارا دھرنا تھا ڈرون حملوں کے خلاف، 2011 میں ہم نے نیٹو سپلائی لائن بند کیا تھا پشاور میں، اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ غیرت مند لوگوں نے وہ نیٹو سپلائی لائن بند کیا تھا، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہاں پہ ہم موجود تھے۔ میرے پاکستانیوں سنیے، ایک معصوم بچی
اس کو کنٹینر پلایا جاتا ہے، وہ ویل چیئر پہ تھی، اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی، اس کے دادا دادی ڈرون حملے میں شہید ہو چکے تھے، اس کے والدین ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے، اس کے بہن بھائی ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے، ایک معصوم بچی بچی تھی جس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی۔ تو بے غیرتو، تم بات نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے اس لیے ڈرون حملوں رکوائے، اس لیے کہا کہ نظر آ جائے تو گرا دینا کہ مزید کوئی اس بچی کی طرح اس قسم کے حادثے کا شکار نہ ہو۔ میرے پاکستانیوں، اب تیسری چیز یہ کہتے ہیں، ابھی مفتاح اسماعیل گیا تھا امریکہ اور وہاں بھی بیان دیا کہ عمران خان نے امر بالمعروف کا نعرہ دیا ہے اور یہ طالبان کا نعرہ ہے۔ عمران خان نے قرآنی آیات اور قرآنی احکامات کی بات کی ہے کہ حق کا ساتھ دو، برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، لیکن جب یہ جاتے ہیں تو کیوں اس قسم کے بیان دیتے ہیں؟ پاکستان میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہودی ایجنٹ، توہین رسالت اور اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے خواجہ آصف جب امریکہ گیا تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اور عمران خان کی خارجہ پالیسی میں کیا فرق ہے؟ یہ صحافی کا سوال تھا۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہم بڑے لیبرل ہیں، عمران خان بڑا دینی ہے، مذہب کی طرف اس کا رجحان ہے۔ میرے پاکستانیوں، اسی لیے تو ہمارے اوپر ایک طرف ہمارے جنازے اٹھ رہے تھے، دوسری طرف اسلام اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا۔ دہشت گردی میں جنازے ہمارے اٹھے، جوان بیٹوں کی لاش ہمارے کاندھوں پہ، لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کا الزام ہمارے اوپر۔ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ جب یہ امریکہ جاتے تھے تو اپنے آقاؤں کو خوش کرتے تھے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے، وہ ڈومور کا حکم دیتے تھے اور یہ اپنوں کے اوپر شروع ہوتے تھے۔ عمران خان وزیر اعظم بنا، اقوام متحدہ کے ایوان میں دین کا پیغام گونجا، اسلام کا پیغام گونجا، اور جو اربعہ مسلمانوں کی گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے دل آزاری ہوتی تھی، عمران خان نے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور کرائی، ہر سال 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا۔ یہ عمران خان نے کیا۔ تو میرے پاکستانیوں، جب میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں جو میری باتیں کی، اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا میں آواز کس نے اٹھائی؟ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ کس نے لڑا؟ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار کس کی تھی؟ میرے پاکستانیوں، جب آپ خودداری پہ فیصلے کرتے ہو تو خودداری کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، پھر سازشیں بھی ہوتی ہے، پھر ریجیم چینج کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی میر جعفر اور میر صادق مل جاتے ہیں، لیکن آپ سب نے، پوری پاکستان نے ثابت کر دیا کہ ہم خوددار قوم ہیں اور ہم نے انشاءاللہ عمران خان کے آزادی مارچ میں شرکت کرنی ہے۔ کیا آپ سب نے عمران خان کی کال پہ اسلام آباد کا رخ کرنا ہے؟ سب ہاتھ اٹھا کے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے، آزادی مارچ میں شرکت کرنی ہے اور ان لوٹوں کو اور غداروں کو بھگانا ہے۔ اور کل وہ آیا تھا، وہ ٹی ٹی اسکینڈل والا مقصود چپڑاسی، وہ خیبر پختونخوا آیا تھا، کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا۔ بے شرم آدمی، مقصود چپڑاسی کے نام پہ جو کمائی کی ہے وہ واپس کر دو، جو آپ نے مشتاق چینی والے کے نام پہ کمائی کی ہے وہ واپس کر دو، اور جو لندن میں جس کا پتہ نہیں کہ لندن دوائی لینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا، جو جدہ میں رہتا ہے اس کو واپس کر دو۔
میرے پاکستانیوں، یہ وہی شخص ہے جس نے جب یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہے اٹک کا راستہ بند کر دیا تھا، پختونوں پہ پنجاب میں پابندی لگا دی تھی. تو سن لو، اور کہتا ہے کہ امیر لوگ بڑے لوگ لندن میں علاج کرتے ہیں، غریب کا علاج نہیں ہوتا. جناب آپ کے خاندان کے ہیں جن کا پیٹ بھی خراب ہو جائے تو لندن چلے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہر شہری کے پاس صحت انصاف کارڈ ہے، سب کا مفت علاج ہوتا ہے، سب کو مفت علاج کی سہولت میسر ہے. میرے پاکستانیوں، آپ نے میرے ساتھ حلف اٹھانا ہے آپ سب نے. آپ سب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ حلف لیں گے. ہاتھ اٹھا کے سب ہم عہد کرتے ہیں، سب ہاتھ اٹھا کے ہم عہد کرتے ہیں کہ قومی غیرت، ملک کی خود مختاری اور خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف ہر بیرونی اور اندرونی سازشوں کا عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے. میرے پاکستانیوں، ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری انتخاب یا انقلاب، تو انقلاب میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ اسلام آباد کی ملاقات کروں، او داغلا ڈاکوان غداران میر جعفران میر صادقان با منگرا غرزاو اور پاکستان با پس ایمانوں کے انشاءاللہ یو آزاد اور خود مختارہ ملک جوڑاو سکا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ بنو مانے آچل شیو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. خان سے اپنا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. خان سے اپنا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ مطلب دا چیدہ اللہ نا لالوا نہ چاہتا سر نہ چٹاؤ. زما پاکستانیانو، انشاءاللہ ہم پاکستان بس ایمانوں کے لا الہ الا اللہ پاسداد پانے جوڑ شوے یو آزاد خود مختار اور خوددار پاکستان جوڑو. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، یوتھ وینگ زندہ باد، یوتھ وینگ زندہ باد. انشاءاللہ آپ اسلام آباد کی ملاقات ہو سکے.